بقرہ احوال بنی اسرائیل ہم پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بنی اسرائیل کے لوگوں کو گائیں ذبح کرنے کا حکم دیا، انہوں نے طرح طرح کے سوال کیے۔ ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ماں باپ کی فرمانبرداری کرنے سے بڑا انعام ملتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جو مال دینا چاہیے وہ نفیس مال ہونا چاہیے، اور یہاں گائے کی قربانی کو بھی افضل کہا گیا۔ اگلی آیت دیکھیں گے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب انہوں نے گائے کو ذبح کیا تو گائے کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ قاتل کو جو مقتول کو مارا، تو مقتول وہ جو ہے وہ زندہ ہو گیا۔ اس نے جو ہے بتا دیا کہ یہی میرا قاتل ہے، بھتیجے کا نام بتایا، تو جس طرح وہ اپنی بات کو چھپا رہا تھا تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ اس نے ہی اپنے چچا کو قتل کیا ہے۔ اس سے قصاص لیا گیا اور میراث سے بھی محروم کر دیا گیا۔ اس وقت سے یہی حکم ہوا کہ قاتل ہمیشہ میراث سے محروم رہے گا، اگرچہ قاتل مقتول کا باپ یا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اگلی آیت ہے ثم قست قلوبہم، اس میں جو ہے بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے اتنی نشانیاں دیکھی، اتنے انعامات، واقعات، احسانات اور معجزات تمہارے سامنے آئے، اس سے تو تمہارے دل نرم ہو جانے چاہیے تھے اور اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں پیدا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن تم نے بجائے اللہ کا خوف پیدا کرنے کے تمہارے دل تو مزید سخت ہو گئے، اور تم نے بڑھ چڑھ کر اللہ کی حدوں کو کاٹا اور ان کو توڑا اور پیغمبروں کی مخالفت کی، اور کیسے تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ پتھر تو پھر بھی تم سے نرم ہیں، جو اللہ کے خوف سے کچھ گر جاتے ہیں، کچھ میں سے جو ہے پانی کے چشمے نکل جاتے ہیں اور کچھ جو ہے پھٹ جاتے ہیں، لیکن تم نے اپنے دلوں کو پتھروں سے بھی زیادہ سخت کر لیا ہے۔ یہاں انسانوں کو پتھروں سے مثال دی جا رہی ہے کہ ان کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ یہ جو ہے حقیقت کو جاننے کے باوجود اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں۔ حدیث میں بھی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من القسوۃ والغفلۃ، اے اللہ میں دل کی سختی اور غفلت سے آپ کی پناہ چاہتی ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ 4 چیزیں بدبختی کی نشانی ہیں: ایک اللہ کے خوف سے آنسو نہ آنا، دوسرے دل کا سخت ہونا، تیسرے امیدوں کا بڑھ جانا، چوتھے حرص، طمع اور لالچ کا پیدا ہونا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی مثال دے کر جو ہے قرآن مجید میں واضح فرما رہے ہیں کہ جو شخص جو ہے اپنے دل کو سخت کر لے گا اور بجائے اپنے دل کو ایمان کی طرف راغب کرنے کے لاپرواہی اور جو ہے گمراہی میں پڑا رہے گا، وہ اسی طرح گمراہ ہوگا جیسے بنی اسرائیل کے لوگ گمراہ ہوئے۔ قیامت کے دن زندہ ہونے کی دلیل، اس آیت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جب بنی اسرائیل کے ایک شخص کا قتل ہوا تو اس کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو گائیں ذبح کرنے کا بنی اسرائیل کو حکم دیا اور اس شخص کو دوبارہ زندہ کیا۔ انہوں نے یہ حال اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ جو ہے قصہ ان کی کتاب توریت میں موجود تھا۔ بجائے اس کے کہ یہ جو ہے اس میں رد و بدل کرتے، انہوں نے اس کو واضح جان لیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے کانوں سے اس کو سنا بھی، اور قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا جب اللہ تعالیٰ جزا کے لیے جو ہے لوگوں کو بلائیں گے تو مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ آخر میں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، تم نے اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے بھی اسی طرح غافل کر لیا ہے، مگر خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔